عمل محض اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ عمل کبھی رائے گاں اور رد نہیں جاتا، اس لیے کہ اس عمل کے کرنے میں بندے کا منشا اور بندے کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ عمل کسی کے دکھلاوے کے لیے نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے نہ کرے، کہے کہ میرے کرنے سے لوگ مجھے بڑا امیر کہیں گے، فیاض کہیں گے، سخی کہیں گے، اور جناب مجھے بڑا نیک بندہ کہیں گے، تو وہ بندے تو پھر کہہ دیں گے مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جو عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا ہوا عمل کبھی رد نہیں جاتا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک واقعہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے 3 اشخاص کا وہ واقعہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 بندے سفر پر جا رہے تھے، تو سفر پر جاتے وقت جناب رستے میں ایک طوفان نے ان کو آ لیا، کوئی پہاڑی علاقہ ہوگا، تو اس طوفان کی شدت جب ہوئی تو وہ جلدی سے دوڑے اور ایک غار کے اندر جا کے وہ داخل ہو گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے کہ طوفان تھمے گا، ہم اپنا سفر آگے کر لیں گے۔ تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، تو ایک ہوا کے پریشر سے جب طوفان شدت میں آیا تو ہوا کے پریشر سے وہ پتھر لڑکا اور جناب آ کے غار کے دروازے کے سامنے وہ ٹک گیا۔ تو وہ دیکھ کے بڑے پریشان ہو گئے کہ رستہ سارا بند ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے مل کے زور وغیرہ لگایا مگر وہ پتھر وزنی تھا، نہ حرکت کر سکا۔ اب تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نیک عمل یاد کرو، اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ یقیناً اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے گا۔ تو پہلا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، الہ العالمین تجھے پتہ ہے کہ میرے والدین بڑے ضعیف ہیں اور جناب میں بڑی ان کی خدمت کرتا ہوں۔ اس کا ایک فکرہ بڑا غور طلب ہے، تو اس نے کہا یار الہ العالمین میرے والدین ہیں، میری ایک بیوی بھی ہے، میری بچی بھی ہے، تو میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اور ایک رات میں لیٹ ہو گیا، ان کی پوری خدمت نہ کر سکا، کھانا وغیرہ نہ کھلا سکا ہوگا وہ، تو میں لیٹ ہو گیا، تو جب میرے آنے سے پہلے وہ سو گئے تو میں آیا اور میں نے دودھ کا انتظام کیا اور میں دودھ لے کے کھڑا ہو گیا، اور میری بچی مجھ سے وہ دودھ لیتی رہی، مگر میں نے کہا نہیں پہلے اپنے والدین کو پلاؤں گا پھر تمہیں پلاؤں گا، اور میں ساری رات کھڑا ہو کے ان کا انتظار کرتا رہا تاکہ یہ اٹھیں تو میں ان کو دودھ پلاؤں۔ اٹھانا میں نے گوارا نہ سمجھا کہ میرے والدین کے آرام میں خلل نہ آ جائے، تو میں نے یا اللہ یہ نیک عمل کیا تھا، اور ساتھ اس نے کہا کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، میں نے یہ عمل صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اور یا اللہ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یا اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا سرکہ سائڈ پہ ہو گیا، روشنی کی لکیر سی اندر آئی، مگر وہ بھی وہ رستہ پورا نہ بن سکا۔ دوسرے بندے کو کہا یار تو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر۔ اس نے عرض کی الہ العالمین تجھے پتہ ہے میری ایک زاد بہن تھی، وہ نوجوان تھی، خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اور میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا، تو اس نے 100 دینار کی شرط لگا دی کہ کماؤ اور 100 دینار مجھے دو۔ جب میں نے بڑی مشکل سے محنت کر کے مزدوری کر کے میں نے وہ 100 دینار کمایا اور اس کو میں دے دیا، اور میں اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، تو جب اس کے قریب جانے کا میں نے ارادہ کیا نا، تو اس عورت نے کہا کہ میرے معاملے میں اللہ سے ڈر، میرے معاملے میں اللہ سے ڈر، اور اس مہر کو نہ توڑ۔ اس نے جب یہ بات کہی تو الہ العالمین میں ڈر گیا کہ ایک عورت ہو کر اللہ کی ذات سے اتنا ڈر رہی ہے، تو میں تو مرد ہوں، میرا تو حق زیادہ بنتا ہے ڈرنے کا، اور الہ العالمین تجھے پتہ ہے کہ میں صرف تیری رضا کے لیے، صرف تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے تیری ذات سے ڈر کر میں اس عورت سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یا اللہ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یا اللہ اس عذاب کو، مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا اور سرکہ سائڈ پہ ہو گیا، مگر ابھی اتنا رستہ نہ بنا کہ وہ گزر سکتے۔ اب تیسرے کی باری آ گئی، اس نے کہا کہ الہ العالمین تجھے پتہ ہے کہ میں نے چاولوں کے ایک ٹوکرے کے عوض ایک مزدور لیا تھا، تو اس کو مزدوری میں نے دینی تھی، وہ مزدوری اس نے وہ مسئلہ بن گیا، اس نے وہ نہ لی، لینے سے انکار کر دیا، میں دینے پر زور کر دیتا رہا، مگر وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا وہ چاولوں کا ٹوکرا۔ تو یا اللہ میں نے اس چاولوں کے ٹوکرے کو، ان چاولوں کو کاشت کیا، اس میں برکت آ گئی، اور جناب اس سے میں نے پھر گائیں بھی رکھ لیں اور چرواہے بھی رکھ لیے، اور کافی عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے ہوں گے۔ تو
میں وہ سارا اس کا مال میں نے امانت اپنے پاس رکھا۔ تو کتنے سالوں کے بعد جب وہ بندہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کی منت بھی کی اور کہا کہ یار یہ سارا مال بھی تیرا ہے، یہ چاول بھی تیرے ہیں، یہ گائیں بھی تیری ہیں، اور یہ چرواہے بھی سارے تیرے ہیں، یہ تیری امانت ہے، مجھ سے لے لے تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں۔ تاکہ یا دعا کرتا ہے یا اللہ یہ جو میرا عمل ہے یہ سارا کے سارا تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، یا اللہ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یا اللہ اس عذاب کو، پتھر کو ہم سے دور کر دے۔ تو اس نے بھی دعا کر دی۔ اب تیسرے کی دعا جب مکمل ہوئی وہ پتھر لڑکا اور سائڈ پہ چلا گیا۔ مگر یہ دوستان محترم ہے تو واقعہ، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے، بخاری شریف میں موجود ہے یہ واقعہ، مگر اس میں سے سبق بڑا نکلتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جو عمل بھی کرے دنیا کے لیے نہ کرے، نمود و نمائش کے لیے نہ کرے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے جناب امیر کہیں گے، کبیر کہیں گے، فیاض کہیں گے، یہ بڑے غریبوں کی پرورش کرتا ہے اور غریبوں کو مال دیتا ہے، جناب بچیوں کو شادیوں کے لیے جہیز دے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے تو پھر وہ کسی کو دکھانے کے لیے ہوگا، رب کو دکھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی عمل کریں نیک نیتی کے ساتھ کرے اور ارادے کے ساتھ کریں کہ یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں نا، یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسا عمل جو فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ رب العزت اس عمل کے صدقے سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔